نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت قرآن مجید برہان رشید سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کے چند کلمات بینات طیبات گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک سے یہی کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے جا رہے ہیں اور ان کلمات کی روشنی میں اپنے عظیم بزرگوں کی باتیں سن کر اپنے ایمانوں کو تازہ کر رہے ہیں، اپنی روحوں کو اور بھی جلا بخش رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اور اس سے پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت امام بخاری کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت کی۔ سیاستہ کے بہت بڑے امام حضرت امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ہم ان کی ذات پر گفتگو کریں گے، جن کا ایک مرتبہ ہے، مقام ہے۔ بخاری کے بعد اور کچھ لوگوں نے حضرت امام بخاری سے بھی ان کو اعلیٰ درجے پر رکھا ہے۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ ہم انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کریں اور سنیں گے۔ 4 دنیا کے اندر 4 حفاظ ہوئے ہیں، حافظ ہوئے ہیں، 4 حافظ ہوئے ہیں۔ اگر بندے کی طرف نسبت کی جائے قرآن کے حوالے سے کہ یہ حافظ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے قرآن پاک کے 30 پاروں کو حفظ کیا ہے، 30 پاروں کو
حفظ کیا ہے، اس لیے اسے حافظ کہتے ہیں۔ اور حدیث کی اصطلاح میں محدثین کے نزدیک جس شخص کو 1,00,000 سے زائد احادیث، 1,00,000 سے زائد احادیث متن کے ساتھ، سند کے ساتھ اور ساری اسناد کے ساتھ، جس کو 1,00,000 سے زائد احادیث یاد ہوں، اسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ اسے حافظ 1,00,000 سے زائد احادیث، اور پھر ساری سندیں بھی، سارے جو سند کے رجال ہیں، سند کے جو طرق ہیں، وہ سارے اس کو حفظ ہوں۔ اور اگر ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، احادیث کو پڑھیں، ایک ایک حدیث کی 5 5 6 6 7 7 سندیں ہیں۔ تو جس کو 1,00,000 سے زائد احادیث حفظ ہوں، یاد ہوں اپنے متن اور سند کے ساتھ، اسے حدیث کی اصطلاح میں حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ اور 4 بڑے حافظ ہوئے ہیں، بڑے کامل حافظ الحدیث ہوئے ہیں، محدث ہوئے ہیں۔ ان میں ایک نام، ان 4 میں سے ایک نام حضرت امام ابو زرع رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ ایک نام ان میں حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، ان کا نام ہے۔ ایک نام ان میں، ان 4 میں نام ہے حضرت امام دارمی کا، اور ایک نام ہے ان میں حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری کا۔ یہ 4 حافظ الحدیث ہوئے ہیں، یعنی کہ کم از کم جس کو 1,00,000 حدیث متن کے ساتھ، سند کے ساتھ یاد ہو، کم از کم۔ اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے کہ آپ کو 5 یا 6 لاکھ احادیث یاد تھی۔ اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ ان کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی۔ یہ 4 بڑی ہستیاں ہیں، 4 بڑے امام ہیں، 4 بڑے محدث ہیں، 4 بڑے حافظ ہیں حدیث کے اندر، جن کو پوری امت کے اندر برتری حاصل ہے، اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ان میں ایک امام مسلم بن حجاج قشیری ہیں، نیشا پوری۔ قبل اس سے کہ ہم حضرت امام مسلم کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں، جو میں نے پہلا نام لیا ہے ابو زرع رازی، یہ کون ہیں؟ یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے حافظ ہیں، اور یہ نیشا پور کے بھی رہنے والے ہیں، یہی بھی نیشا پور کے رہنے والے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں تاکہ یہ بات ذہنوں کے اندر محفوظ ہوتی جائے۔ خراسان جو ہے، اس کے 4 بڑے شہر تھے، 4 بڑے شہر تھے، اصفہان، ہمدان، اور جو تیسرا بڑا شہر تھا وہ نیشا پور تھا۔ تیسرا بڑا شہر وہ نیشا پور تھا۔ یہ نیشا پور وہ شہر ہے جس شہر کے حضرت امام مسلم رہنے والے ہیں، وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے 202 ہجری میں۔ اس شہر کے اندر بہت سارے علماء، بہت سارے محدث اسی شہر کے رہنے والے ہیں، اور اس شہر نے بہت سارے علماء، فقہاء کو تیار کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ معدن الفضلاء اور مخزن العلماء، یعنی کہ یہ علماء کا اور فضلاء کا یہ معدن اور مخزن ہے، یہاں سے علماء اور فضلاء نکلتے ہیں اس شہر سے۔ بڑے بڑے عظیم لوگ اس شہر نے پیدا کیے ہیں، ان میں حضرت خواجہ فرید الدین عطار جو ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں،
یہ بھی نیشاپور کے رہنے والے ہیں، وہاں پیدا ہونے والے ہیں، حضرت خواجہ فرید الدین عطار۔ اور پھر حضرت امام عمر خیام جو سائنسدان بھی ہے اور شاعر بھی ہے، عمر خیام کی رباعیاں آپ ان کی کتاب میں چھپی ہوئی ہیں، اگر آپ پڑھیں ان کو، یہ بھی نیشاپور کا ہے۔ اور بہت سارے محدثین، حضرت ابو حاتم رازی یہ بھی نیشاپور کے ہیں، امام مسلم یہ بھی نیشاپور کے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی رضا جو اہل بیت کے 8ویں امام ہیں، ایک مرتبہ یہ نیشاپور میں تشریف لائے، اور ان کے تشریف لانے کا انداز کیا تھا؟ اہل بیت رسول ہیں، 8ویں امام ہیں اہل بیت کے، اپنی پالکی کے اندر سوار تھے، اور خدام نے، غلاموں نے اپنے کندھوں پر ان کو اٹھایا ہوا ہے، اور پالکی کے اندر سوار ہیں، اور پالکی کے پردے آگے گرے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب نیشاپور کے لوگوں کو علم ہوا کہ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا محدث، آل رسول، نبی پاک کا خون، وہ نیشاپور میں آ رہے ہیں، تو ایک ہجوم وہ ان کے استقبال کے لیے باہر، نیشاپور سے باہر استقبال کے لیے نکلے۔ یہ حضرت امام علی رضا، ان کا شمار اگر آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے طریقت کے سلسلہ کو دیکھیں گے تو ان کا شمار اس سلسلے میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جو شجرہ لکھا ہوا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم کے بعد ان کا نام ہے امام علی رضا۔ پالکی کے اندر سوار ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے، ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو جب لوگ ان کے قریب ہوئے تو حضرت امام ابو زرع رازی، جن کا شمار حفاظ میں ہوتا ہے اور اتنے بڑے علماء میں جن کا محدثین میں شمار ہوتا ہے، یہ آگے بڑھے، اور آپ نے حضرت امام علی رضا کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اتنا بڑا اجتماع ہے، اتنے لوگ جمع ہیں، آپ اپنی پالکی سے پردہ اٹھائیے اور اپنے دیدار سے انہیں مشرف کیجئے، اپنا دیدار، اپنی زیارت کروائیے انہیں، یہ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ اور خدام نے آپ کی پالکی کو نیچے رکھا، اور پالکی کا جو پردہ تھا نا اس کو اٹھایا۔ اٹھانے کی دیر تھی، کیفیت کیا تھی کہ حضرت امام علی رضا کے چہرے پر نقاب تھا، ایک کپڑا آپ کے چہرے پر پڑا ہوا تھا، اور ایک طرف سے آپ کی زلفوں کے کچھ بال باہر نکلے ہوئے تھے، اور آپ نے صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے رخ سے، اپنا چہرہ مبارک سے نقاب کو اٹھایا، تو لوگوں کی کیفیت کیا ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور مرغے بسمل کی طرح وہ تڑپ رہے ہیں زیارت کر کے۔ اور ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے چہرے کا دیدار کیا اور لوگوں کی حالت کو دیکھا تو میں اس بات پر پہنچا کہ 8ویں درجے پر جو نسل مصطفیٰ ہے اس کا حسن یہ ہے تو خود تاجدار مدینہ کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب پشت در پشت حسن اس طرح تقسیم ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، اس حسن کو دیکھ کر لوگ تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں، مرغے بسمل کی طرح وہ لوٹ پوٹ رہے ہیں۔ جب یہ حسن برداشت نہیں ہو رہا تو پھر اس حسن کا کیا عالم ہوگا جو حسن مطلب کا، اللہ رب العزت کے حسن جو ہے اس کا پر تو ایک کامل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیدار کے لوگوں کو ہوش آیا تو میں نے، ابو زرع توسی کہتے ہیں، میں نے حضرت امام علی رضا کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اپنی سند سے کوئی ایک حدیث پاک ہمیں دے دیں۔ تو حضرت امام علی رضا کہتے ہیں
کہ سنو پھر لکھو حدیث پاک کو۔ اور جب حضرت امام علی رضا نے حدیث پاک کو لکھوایا، اپنی سند کے ساتھ بیان کیا، تو حضرت امام ابو زرع طوسی کہتے ہیں کہ اس وقت 20,000 محدثین علماء 20,000 کی تعداد میں وہ تھے جن کے ہاتھوں میں قلم اور دوات تھے، قلم اور دوات جن کے ہاتھوں میں تھے اس مجمع کے اندر۔ باقی علماء کا کیا حال ہوگا، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 20,000 وہ لوگ ہیں جو اس حدیث پاک کو لکھنے کے لیے آگے بیٹھ گئے۔ حدیث پاک کیا ہے اور اس کی سند کیا ہے؟ حضرت امام علی رضا کہتے ہیں، آپ لکھو، میں نے اپنے باپ موسیٰ کاظم سے سنا ہے۔ موسیٰ کاظم نے اپنے باپ حضرت امام جعفر صادق سے سنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے باپ حضرت امام باقر سے سنا ہے۔ حضرت امام باقر نے اپنے باپ حضرت امام زین العابدین سے سنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے باپ امام حسین سے سنا ہے۔ امام حسین نے اپنے باپ حضرت مولا علی سے سنا ہے، اور مولا علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنا ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سنا ہے، اور جبریل کہتا ہے میں نے خدا سے سنا ہے۔ اور جبریل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے سنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حصنی، یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، حصن ہے، اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جو حضرت امام علی رضا کی نسبت سے ابو زرع رازی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے اہل بیت کے افراد، کیونکہ اس کلمے کی لاج رکھنے والے، اس باغ نبوت کے پھول اسلام کی حفاظت کرنے والے یہی اہل بیت اطہار ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ یہ میرا حصن ہے، حصن کہتے ہیں قلعے کو، اور جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا ہے، یعنی کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، پھر وہ میری حفاظت میں، میرے حصار میں آ گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ، جس نے ایک بار اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اللہ کے حصار میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے غضب سے بچ کر انسان اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اس کے عذاب سے بچ کر اللہ کے ثواب میں آ جاتا ہے، اور اس کے ثواب کا نام ہی، اس کی رحمت کا نام ہی جنت ہے۔ یہ ان 4 علماء میں سے ایک، ان 4 حفاظ میں سے ایک، ان 4 محدثین میں سے ایک محدث ہیں امام ابو زرع رازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور دنیا کے اندر، کائنات کے اندر 4 بڑے امام ہوئے ہیں، 4 بڑے حافظ ہوئے ہیں۔ ان میں ایک امام حضرت امام مسلم بن حجاج کشہری ہیں، نیشاپور کے رہنے والے۔ 202 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 261 کے اندر ان کا وصال ہوا ہے، یعنی 59 سال کی عمر میں، ایک کام 60 سال کی عمر میں وصال بھی ہو گیا ہے، وصال بھی ہو گیا ہے۔ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ دراز قامت، یعنی کہ لمبے قد والے، اونچا قد تھا، اور خوبصورت سفید سرخ چہرہ تھا حضرت امام مسلم کا، مسلم بن حجاج کشہری کا۔ خوبصورت سفید سرخ چہرہ تھا، اور اس چہرے پر خوبصورت سفید ریش تھی، سفید داڑھی مبارک تھی، اور سر کے بال بھی سفید تھے، اور آپ اکثر سفید امامہ شریف باندھتے تھے، اور امامے کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان رکھتے تھے۔ حضرت امام مسلم کشہری، مسلم بن حجاج کشہری، صاحب صحیح مسلم،
میں نے یہ بات پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے متفقن علیہ یا صحیحین کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد پہلی دو کتابیں ہوتی ہیں، ایک بخاری شریف اور ایک مسلم شریف۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان کا علم کیسا ہے، ان کا معاملہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ احادیث کو جمع کیا ہے، یاد کیا ہے، اور 3 لاکھ احادیث میں سے میں نے 12,000 احادیث کا انتخاب کیا ہے، 12,000 احادیث کا انتخاب کیا ہے، اور ان 12,000 احادیث کو جمع کر کے میں نے اپنی اس صحیح کو، اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک بھی حدیث بغیر علت کے، بغیر دلیل کے چھوڑی نہیں، ایک بھی حدیث، 3 لاکھ حدیث میں سے ایک بھی حدیث بغیر دلیل کے ترک نہیں کی، اور ایک بھی حدیث بغیر دلیل کے اپنی کتاب کے اندر درج نہیں کی، درج نہیں کی۔ کس احتیاط کے ساتھ احادیث کو جمع کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اٹھتے ہیں، بڑی آسان زبان کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے جی، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یعنی کہ جو ان کے مسلک کے خلاف ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے، اور آسانی کے ساتھ ان محدثین کی کاوشوں پر، کوششوں پر وہ پانی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی کاوشوں پر پانی نہیں پھیر رہے، اپنے عقیدے پر پانی پھیر رہے ہیں، اپنے مقدر پر پانی پھیر رہے ہیں۔ وہ ان علماء نے کس انداز میں احادیث کو جمع کیا ہے، کتنی مشکلات میں احادیث کو جمع کیا، کتنے سفر کیے ہیں، اس کے بعد احادیث کو جمع کیا ہے۔ اور حضرت امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنی صحیح کو جمع کیا ہے، ایک بھی حدیث بغیر دلیل کے نہیں چھوڑی، کہ میں اس حدیث کو کیوں چھوڑ رہا ہوں، میرے پاس اس کی دلیل تھی، اور کس حدیث کو میں اپنی کتاب کے اندر لا رہا ہوں، اس حوالے سے بھی میرے پاس حدیث تھی، دلیل تھی، کیونکہ میں اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لا رہا ہوں، تو اس کی دلیل کیا ہے، کیوں لا رہا ہوں میں، اس کی ثقات کیا ہے، اس کی پختگی کیا ہے، یہ کتنی پختہ حدیث ہے جو کہ میں اپنی اس کتاب کے اندر لا رہا ہوں۔ اتنی محنت کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے، تدوین کیا ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ جس کتاب کو میں نے مرتب کیا ہے، مدون کیا ہے، 200 سال اگر محدثین علماء حدیث کو لکھتے رہیں اور حدیث کو جمع کرتے رہیں، 200 سال تک وہ اس کتاب کے محتاج رہیں گے۔ اس مرتبے کی کتاب انہیں نہیں ملے گی، نہ لکھ پائیں گے 200 سال تک، یہ خود حضرت امام مسلم کہہ رہے ہیں۔ اور صرف 200 سال کی بات نہیں، بلکہ 1200 سال گزر چکے ہیں، آج تک مسلم کے درجے کی کتاب کوئی نہیں لکھ پایا۔ اور جس نے بھی احادیث کو جمع کیا ہے، اس نے اسی کتاب کو اپنا ماخذ بنایا ہے، اسی کتاب کو لیا ہے، اسی سے احادیث لے کر آگے اپنی کتابوں کو لکھا ہے۔ یہ وہ اس درجے کی کتاب ہے، اور ان دونوں کا، حضرت امام بخاری کا اور حضرت امام مسلم کا، آپس میں محبت کا معاملہ کیا ہے، علم کی جو قدر ہے اس کا معاملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نیشا پور تشریف لائے، جو کہ حضرت امام مسلم کا شہر تھا، اور حضرت امام بخاری جب تشریف لائے، اتنا بڑا امام، اور جب وہاں تشریف لائے، ان کی جو مجلس حدیث شروع ہوئی، درس شروع ہوا، تو جتنے بھی محدثین تھے نیشا پور کے اندر، ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، ان کی مجلسیں کم ہونا شروع ہو گئیں، اور سارے لوگ جمع ہو کر، جمع کٹھا بن کر حضرت امام بخاری کے پاس جانے لگے، ان کے پاس جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ سارے محدثین کی مجلسیں خالی ہو گئیں، اور حضرت امام بخاری کی مجلس سج گئی، دور تک
ان کا مجمع رہتا تھا، اور اس مجمع کے اندر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت امام مسلم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں احادیث کو بیان کر رہے ہیں، اس ذوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آگے لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ حافظہ اتنا ہے، سند اس انداز میں بیان کر رہے ہیں، متن اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت امام مسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، آگے بڑھے اور بڑھ کر حضرت امام بخاری کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یعنی ان کا علم دیکھ کر، ان کا حافظہ دیکھ کر، احادیث کو بیان کرنے کا انداز دیکھ کر آگے بڑھے حضرت امام مسلم اور حضرت امام بخاری کے ماتھے پر، پیشانی پر بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے امام، اے محدث، اے محدثین کے سردار، آپ اپنے قدم مبارک آگے کیجئے، میں مسلم آپ کے قدموں پر بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اس انداز میں ان کا محبت برا معاملہ ہے۔ یہ وہ حضرت امام مسلم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے استاد امام زہلی کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ جب امام بخاری آئے تو امام زہلی کی مجلس جو ہے وہ کم ہو گئی، تعداد ختم ہو گئی، مجلس خالی ہو گئی، تو آپس میں ان کے اندر ایک جو حسد کی کیفیت ہوتی ہے وہ پیدا ہوئی، حسد کی کیفیت پیدا ہوئی۔ معاشرت جو ہوتی ہے اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ مرتبہ دیتا ہے تو دوسرا اس کا حسد کرتا ہے، حالانکہ حسد نہیں، رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں، رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد اور رشک کے اندر فرق کیا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے جس سے انسان حسد کرتا ہے، پہلی بات وہ اللہ رب العزت کی عطا پر راضی نہیں ہوتا۔ عزت دینے والا، مرتبہ دینے والا، مقام دینے والا، علم دینے والا، خوبی دینے والا، اگر کسی کو اللہ رب العزت نے حسن دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو عزت آبرو دی ہے، تو اللہ نے دی ہے۔ اور حسد کرنے والا، حاسد جو ہوتا ہے، اس حسد کو منع کیوں کیا گیا ہے؟ وہ اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہوتا۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس عطا پر راضی نہ ہو کر اس عطا کے چھن جانے کی دعا کرتا ہے کہ اس سے یہ مرتبہ، اس سے یہ مقام، اس سے یہ دولت، اس سے یہ حسن زائل ہو جائے، چھن جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ یعنی اس کے پاس یہ مرتبہ نہ رہے۔ اور رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے کو دیکھ کر اس کے کمال پر، اس کے جمال پر وہ رشک کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ جو کمال تو نے اسے دیا ہے وہ مجھے بھی عطا کر۔ رشک کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو کمال تو نے اسے دیا ہے وہ کمال مجھے بھی عطا فرما۔ تو سارے کمالوں کو عطا کرنے والا ہے، ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے، ساری قوتیں تیرے پاس ہیں، جو کمال، جو حافظہ، جو حسن، جو علم تو نے، جو دولت تو نے اس فلاں شخص کو عطا کی ہے وہ مجھے بھی عطا کر۔ اسے رشک کہتے ہیں۔ اسی لیے حسد منع کیا گیا ہے اور رشک کی اجازت دی گئی ہے۔ اور جب حسد شروع ہوا، اپنی مجلس خالی ہو گئی، امام بخاری کی مجلس وہ پوری ہو گئی، تو آپس میں حسد شروع ہوا، اور انہوں نے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا، مختلف چیزوں پر کلام کرنا شروع کر دیا۔ اور بات جو جہاں جا کر خراب ہوئی وہ ہے خلق قرآن کے حوالے سے۔ یہ جو اللہ کا کلام قرآن ہے، اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کلام قرآن ہے، کلام نفسی، یہ کتاب نہیں، یہ جو ورقوں کی صورت میں قرآن ہمارے پاس یہ ہے، یا جو قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں، جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں، یہ نہیں، جو اللہ کا کلام ہے، کلام نفسی جو ہے وہ
کلام نفسی بے رنگ ہے، بے جہت ہے، بے سمت ہے، بے کیف ہے۔ بے کیف سے مراد یہاں کہ اس کی ایک خاص کیفیت نہیں بیان کر سکتے آپ کہ اس آیت کی یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کو متعین نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام جو اللہ رب العزت کی زبان بے زبانی سے نکلا ہے، جو زبان سے پاک ہے، جو منہ سے پاک ہے، جو اس کے منہ سے پاک ہے، جو کلام نکلا ہے، وہ کلام جس طرح اس کی ذات مخلوق نہیں، اسی طرح اس کا کلام بھی مخلوق نہیں۔ اور کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جو الفاظ قرآن کے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، یہ بھی غیر مخلوق ہیں، یہ بھی غیر مخلوق ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یہ جو الفاظ ہم تلاوت کرتے ہیں یہ ہمارے افعال ہیں، ہمارے افعال ہیں، اور افعال جو ہوتے ہیں وہ مخلوق ہوتے ہیں، اور جو ہم الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں یہ افعال ہیں، اور افعال یہ مخلوق ہیں۔ ہم ان افعال کو، ان الفاظ کو غیر مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ وہ کلام جو کلام نفسی ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ اس پر بحث ہوئی اور کافی لے دے ہوا، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات ہوئے، تو ایک دن یہی امام کہنے لگے، امام زہلی کہنے لگے کہ جو الفاظ قرآن کو زبان سے نکلے ہوئے ان افعال کو مخلوق نہیں کہتا، وہ ہماری مجلس میں نہ آیا کرے، ہمارے درس میں نہ بیٹھا کرے۔ تو حضرت امام مسلم ان کے در سے اپنی کتابیں لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا کپڑا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ابو سلمہ وہ بھی ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، اور خیر بار کہا، اور ساری وہ احادیث جو انہوں نے امام زہلی سے لی تھی وہ ساری ان کے پاس رکھ دی، اور فرمانے لگے آج کے بعد میں آپ سے کوئی حدیث بھی بیان نہیں کروں گا، کیونکہ آپ اس مسئلے پر غلط ہیں اور امام بخاری جو ہیں اس مسئلے پر صحیح ہیں، اور میں حق کی تائید کرنے والا ہوں۔ یہ وہ حضرت امام اسماعیل، حضرت امام مسلم بن حجاج کشیری ہیں جنہوں نے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی دیا، حق کا ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ادب و احترام یہ کیا کہ عین مجلس کے دوران ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اپنے پاؤں آگے کرو اور میں آپ کے پاؤں پر بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ آپس میں ان کی محبت ہے۔ حضرت امام مسلم بن حجاج کشیری ان کی صحیح مسلم ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح کا، اس کا آغاز کیسے ہو رہا ہے، اور حضرت امام مسلم کی صحیح کا آغاز کیسے ہو رہا ہے کتاب کا، اور پھر حضرت امام بخاری کی صحیح بخاری کا اختتام کہاں ہو رہا ہے، اور حضرت امام مسلم کی صحیح مسلم کا اختتام کہاں ہو رہا ہے۔ دونوں کی جو احادیث ہیں ان کی تعداد 7563 ہے، دونوں کی۔ یہ نمبری لگی ہوئی ہے نا، دونوں بخاری کی جو تعداد ہے احادیث کی وہ بھی 7563 ہے، اور جو مسلم کی احادیث کی تعداد ہے کتاب کے اندر اس کی تعداد بھی 7563 ہے۔ اور پھر دونوں نے حدیث پاک سے آغاز کیا ہے اپنی کتاب کا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحیح بخاری کا جو آغاز کیا ہے وہ حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اپنی کتاب کا اختتام جو حضرت امام بخاری نے کیا ہے وہ قرآن پاک کی آیت سورہ انبیاء کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت پر حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام کیا ہے، اور آخر میں اسی کی تائید میں جو حدیث پاک لائے ہیں، جو آخری حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، وہ کیا ہے؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ یہ حدیث پاک پر اختتام کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں 2 کلمے ہیں جو زبان پر بڑی آسانی کے ساتھ چڑھتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ انسان ادا کر لیتا ہے،
خفیفتان علی اللسان کا مطلب یہ ہے، ثقیلتان علی المیزان۔ کل قیامت کے روز یہ دو کلمے جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، کل قیامت کے روز جب اس کا وزن کیا جائے گا تو ساری زندگی کے گناہ ایک طرف اور یہ جو دو کلمے ہیں اس کا بھار ایک طرف ہوگا۔ اور یہ دو کلمے اللہ رب العزت کو یہ بڑے پسند ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حبیب ہیں یہ دو کلمے، اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ دو کلمے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے حبیب ہیں اور میزان پر بڑے باری ہیں اور زبان پر بڑے آسان ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور نبی پاک نے فرمایا، اسی بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، جو دن میں 100 بار ان کلمات کو ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، 100 بار ان کلمات کو، اس تسبیح کو پڑھتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ اب اس کے اندر راز کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات سے آغاز کیا جا رہا ہے اور ونادع الموازین القسط لیوم القیامہ پر اختتام کیا جا رہا ہے، تو حضرت امام بخاری ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو، جب تک تمہاری نیت درست نہیں ہوگی، عمل کرنے کی نیت درست نہیں ہوگی، تو پھر اختتام کیا جا رہا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تمہارے سارے اعمال کو کل قیامت کے روز تولا جائے گا، تو وہی عمل تلنے کے قابل ہوگا، وہی میزان پر رکھے جانے کے قابل ہوگا جس عمل کی نیت درست ہوگی۔ دیکھو کیسا آغاز اور اختتام ہو رہا ہے، کیسا راز بتایا جا رہا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں سخی کہیں گے، نیت ہوتی ہے لوگ ہمیں حاجی کہیں گے، نیت ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں حافظ کہیں گے، نیت یہ ہوتی ہے لوگ ہمیں علامہ کہیں گے، نیت یہ ہوتی ہے لوگ ہمیں قاری کہیں گے، لیکن اللہ کی رضا نیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث پاک میرے سامنے آتی ہے، میرے دماغ پر آتی ہے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں، جب بھی یہ حدیث پاک میرے سامنے آتی ہے تو میں غش کھا کے گر جاتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 شخص پیش کیے جائیں گے، ایک شخص سخی، دوسرا حاجی، تیسرا قاری، اور دوسری روایت میں تیسری جو بات ہے وہ عالم کی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ سخی کو پیش کیا جائے گا کہ بتا، میں نے تجھے مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، تو نے مال کا کیا کیا ہے؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، تو میں نے وہ مال تیری رضا کے لیے لوگوں کو دیا ہے، صدقہ خیرات کی ہے، لوگوں کے کام آیا ہوں تیری رضا کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو مال خرچ کرتا رہا ہے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، تیری یہ نیت تھی۔ 100 دنیا کے اندر لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا ہے اور دنیا کے اندر ہی تجھے اجر دے دیا گیا ہے، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، فرشتوں اٹھاؤ، اٹھا کر اسے جہنم میں پھینک دو۔ کیا اہمیت ہے نیت کی۔ اور پھر دوسرا شخص حاجی، اللہ فرماتا ہے، حاجی تو نے حج کیا ہے، یا اللہ میں نے ساری صعوبتیں برداشت کی ہیں، مشکلیں برداشت کی ہیں، سفر کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، اپنے جسم کو تکلیف دی ہے، اور سارا لباس اتار کے ایک ہی لباس پہنا ہے، میں نے سارا کچھ کیا ہے، میں نے کعبے کا طواف کیا ہے، عرفات کے اندر گیا ہوں، منا کے اندر گیا ہوں، قربانی کی ہے، مزدلفہ میں گیا ہوں، سارے کام کیے ہیں تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے ہیں کہ لوگ تجھے حاجی کہیں گے،
تیرے نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے گا۔ تو 100 دنیا نے تجھے حاجی کہہ دیا ہے، تجھے اجر مل گیا ہے، تیری نیت یہ تھی وہاں۔ اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، فرشتوں اٹھاؤ اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دو۔ پھر قاری کی باری آئے گی، قاری قرآن کی، تو قاری قرآن کہے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے حافظہ دیا تھا، زبان دی تھی، خوبصورت زبان تھی، آواز تھی خوبصورت، تو وہ کہے گا میں نے تیرے قرآن کو یاد کیا ہے، لوگوں کو پڑھاتا رہا ہوں، تلاوت قرآن کرتا رہا ہوں، لوگ مجھ سے سنتے رہے ہیں، اور میں سارے کام تیری رضا کے لیے کرتا رہا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو تلاوت قرآن اس لیے کرتا رہا ہے، حفظ اس لیے کیا ہے، تجھے مال ملے گا، اور لوگوں کے سامنے اپنی خوش حانی کے ساتھ تلاوت کرتا رہا تاکہ لوگ تیری آواز پر واہ واہ کہیں، تجھے داد تحسین دیں۔ 100 دنیا کے اندر لوگوں نے تیری آواز پر واہ واہ کہہ دیا ہے، داد تحسین دے دی ہے، تجھے دنیا کے اندر اجر مل گیا ہے، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، فرشتوں اٹھاؤ اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دو۔ اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا، انما الاعمال بالنیات، کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اگر اس کی نیت درست نہ ہوئی تو پھر کتاب کا اختتام کر رہے ہیں، کتاب کو بند کر رہے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ تمام کے تمام اعمال ترازو پر رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے، اور وہی عمل تولنے کے قابل ہوگا جس کی نیت درست ہوگی، جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا وہ عمل وہاں تلے گا، باقی کے اعمال جو ہیں وہ اس ترازو پر تلنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے، چاہے جائے کہ تجھے اجر دیا جائے۔ اور پھر حضرت امام مسلم، انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کس سے کیا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز حدیث پاک سے کیا، اور اس باب سے کیا کہ جو شخص جھوٹی حدیث، جھوٹی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، اس سے یہ باب باندھا ہے، اس سے آغاز کیا ہے۔ اور پھر کتاب کا اختتام جو ہے وہ کتاب التفسیر پر کیا ہے، یعنی حدیث سے شروع کیا اور تفسیر پر ختم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کلام کتاب کا آغاز کیا، اور اللہ رب العزت کے قول پر، اللہ کے کلام پر اپنی کتاب کا اختتام کیا، اور راز کیا دیا، پیغام کیا دیا کہ اگر تم اللہ رب العزت کا کلام سمجھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے محبوب کے کلام کو پڑھو، اس کلام سے آغاز کرو گے تو اللہ رب العزت کے کلام تک پہنچو گے۔ یہ وہ پیغام دیا ہے حضرت امام مسلم اور حضرت امام بخاری نے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات انتہائی سادہ طبیعت، ادب و احترام کرنے والے، محبت کرنے والے، اور کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی نخوت نہیں، عاجزی انکساری کا پیکر، ادب و احترام کا پیکر۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جب 12 سال کی عمر میں نے احادیث پاک کو سماعت کرنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا، اس کے بعد میں اپنے استاد کی بارگاہ میں جا کر پڑھنا شروع کیا، اور میں پڑھتا رہا، احادیث کو جمع کرتا رہا، سنتا رہا، اور 20 سال تک، ایک روایت کے مطابق 20 سال اور دوسری روایت 15 سال، کہتے ہیں میں جب استاد کے پاس گیا تو میرے استاد نے 15 سال مجھے ایک ہی چیز پڑھائی، ایک ہی چیز پڑھائی۔ جب بھی میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تو مجھے ادب سکھاتے، وہ اللہ کا ادب کیا ہے، رسول کا ادب کیا ہے، دین کا ادب کیا ہے، قرآن کا ادب کیا ہے، نماز کا ادب کیا ہے، روزے کا ادب کیا ہے، وضو کا ادب کیا ہے، غسل کا ادب کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کلام کرنے کا ادب کیا ہے، اور دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، الدین کلہ ادب۔ اور حضرت امام مسلم کہتے ہیں کہ 15 سال یا 20 سال میرے استاد نے فقط مجھے ادب سکھایا، اس کے بارے میں کوئی اور بات نہ بتائی۔ تو میں سوچتا تھا کہ میرے استاد کیسے ہیں جو ہر وقت مجھے ادب سکھا رہے ہیں،
اور کہتے ہیں جب میں پڑھ کے فارغ ہوا 20 سال مکمل ہو گئے تو میرے استاد نے کہا اب جاؤ آپ فارغ ہو چکے ہو تمہیں دین مل چکا ہے. تو جب کہتے ہیں میں عملی زندگی میں آیا تو میں اکثر افسوس کرتا کاش میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھتا, صرف اپنے استاد سے ادب سیکھتا رہتا, ادب سیکھتا رہتا, کیونکہ دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. نماز کا ادب کیا ہے, وضو کا ادب کیا ہے, غسل کا ادب کیا ہے, روزے کا ادب کیا ہے, انسانیت کا ادب کیا ہے. یہ سارے آداب ہیں جو حضرت امام مسلم کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے سکھائے, اور میری تمنا تھی کہ میں کوئی اور بات نہ سیکھتا, صرف آداب بھی سیکھتا رہتا. اور آج امت ان سارے آداب سے ناآشنا ہو چکی ہے. نہ وضو کا ادب ہے, نہ مسجد کا ادب آتا ہے. مسجد کا ادب کیا ہے, احترام کیا ہے, جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں کیسے داخل ہونا ہے. دیکھیں نا مسجد کا ادب کیا ہے, جب آپ داخل ہوں تو اس کا ادب رکھا گیا ہے کہ آپ نے اپنا سیدھا قدم اندر رکھنا ہے. جب دوست کے گھر انسان جاتا ہے تو سیدھا قدم, اور جب باہر نکلتا ہے تو دوسرا قدم, الٹا قدم باہر نکالنا. یہ مسجد کا ادب رکھا گیا ہے. اور نماز کا ادب کیا ہے, انسان بہترین طریقے سے وضو کرے, بہترین طریقے سے وضو کرے, یہ نماز کا ادب ہے. اور وضو کا ادب کیا ہے, اگر آپ علماء جو صوفی علماء ہیں ان کا وضو دیکھیں نا, وہ وضو کرنے سے پہلے اپنے جسم پر کپڑا ڈالتے ہیں, اپنے کپڑوں کے اوپر, اپنے کپڑے کے اوپر جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک اور کپڑا ڈالتے ہیں اور پھر وضو کرتے ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں, پانی استعمال کرتے ہیں, اس پانی سے مائع مستعمل سے جو انسان کے بدن پر گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. گناہ ہوتا ہے, حدیث پاک ہے, یہ سارے بدن پر جب ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ کے گناہ, جب چہرہ دھوتے ہیں چہرے کے گناہ, جب مسح کرتے ہیں تو سر کے گناہ, جب کلی کرتے ہیں تو زبان کے گناہ, جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو سونگھنے کے گناہ, جب پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے گناہ. یہ سارے گناہ یہ وضو کرنے سے انسان کے جسم سے علیحدہ ہوتے ہیں اور وہ اس پانی کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ صوفی علماء اپنے جسم پر کپڑا رکھتے ہیں تاکہ وہ مستعمل پانی جو ہے, وہ گناہوں سے آلودہ پانی ہے, وہ انسان کے اصلی کپڑے پر نہ لگے, کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے جا کے, کیونکہ ان کپڑوں کے ساتھ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. اور جن کپڑوں پر گناہوں کی نجاست لگی ہوئی ہے, گناہوں کا شائبہ لگا ہوا ہے, جو غیر مرئی دکھتا نہیں ہے, وہ کپڑے پہن کر وہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اللہ کی بارگاہ میں. اور ہم کیا کرتے ہیں, سارے دن کے گندے کپڑے, آلودہ کپڑے, جو کام کاج کے کپڑے ہوتے ہیں, وہ سارے پہن کر آ کر اللہ اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں آداب نہیں آتے. اور رات کو جب کام ختم کر کے گھر جاتے ہیں تو سارا بوتھا دھو کر اچھی طرح مانج کر بوتھے کو, کالک لگی ہوئی ہے سارے دن کی کام کر کے, کپڑے گندے ہو چکے ہیں, وہ کپڑے اتار کے وہاں پھینکے, نئے کپڑے پہنے, اور اچھی طرح اپنے ہاتھ صاف کیے, چنگی طرح اچھی طرح صابن لگا کر ہاتھ صاف کیے, چہرے کو صابن مانج کر صاف کیا, اور جا کر رہے ہیں گھر, بیوی کے پاس, گھر والوں کے پاس. بیوی کے پاس اور گھر والوں کے پاس جانے کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور جو ساری کائنات کا مالک ہے اللہ ہے, اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کوئی اہتمام نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم آداب بھول چکے ہیں. اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا ہے, فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے 20 سال مجھے آداب سکھائے ہیں, آداب سکھائے ہیں. اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام مسلم انہوں نے زندگی کیسے بسر کی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے نہ کبھی غیبت کی ہے اور نہ کبھی گالی گلوچ سب و شتم کیا ہے. یہ دونوں گناہ جو ہے نا, غیبت کرنا اور سب و شتم کرنا, گالی گلوچ کرنا, ان دونوں گناہوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے, انسان کی زبان سے ہے. دونوں کا تعلق انسان کی زبان سے. نبی پاک نے فرمایا کہ مسلم کو, مسلمان بھائی کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے, کفر ہے. اور ان دونوں یعنی کہ غیبت کا تعلق بھی انسان کی زبان سے ہے
اور گالی گلوچ کا تعلق بھی انسان کی زبان سے ہے. اور ان کی زبان اتنی پاکیزہ تھی حضرت امام مسلم کی کہ کبھی انہوں نے اپنی ساری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی اور ساری زندگی سب و شتم نہیں کیا. ان کی زبان سے گندا لفظ نہیں نکلا. یہ زبان، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسی مشین دی ہے ہمیں فری میں. بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے یہ زبان چلتی ہے، مرتے دم تک یہ زبان چلتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے. نہ اس کے لیے ایسی مشین دی ہے، نہ اس کے لیے کوئی آئل ہے، نہ اس کی ٹیوننگ ہونی ہے، کچھ نہیں ہونا، بس چلتی رہتی ہے. یہ ایسی زبان ہے اور فری میں اللہ نے دی ہے. تو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اللہ رب العزت نے مجانن فری میں جو زبان عطا کی ہے اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ اس زبان کی عطا ہونے پر ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے، تسبیحات کرتے، تلاوت قرآن کرتے، نیکی کی تلقین کرتے. اور اس کے برعکس ہم نے گالی گلوچ شروع کر دی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزوں کی جو مجھے ضمانت دے نا، نبی پاک نے فرمایا کہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ بین شفتین، ان 2 اونٹوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، جو مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے. اور بین رجلین یعنی شرمگاہ، جو مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے زبان کی، کہ جب انسان بنی آدم صبح بیدار ہوتا ہے نا، صبح کے وقت اٹھتا ہے تو سارے اعضاء مل کر، ہاتھ، پیر، آنکھیں، سر، ناک، پورا بدن جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ زبان کے آگے عرض کرتے ہیں. حدیث پاک ہے یہ. سارا بدن جو ہے وہ زبان کے آگے جا کر عرض کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اگر تو سارا دن سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہمارا بدن ٹیڑھا ہو جائے گا. یہ التجا کرتے ہیں. ہر روز صبح سارا بدن زبان کے آگے التجا کرتا ہے، تو اپنے آپ کو سیدھا رکھ، اپنے آپ کو سیدھا رکھ، اگر تو سیدھی رہے گی تو سارا بدن ہمارا سیدھا رہے گا. اتنی اہمیت ہے زبان کی. اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک امیر کا ایک فقیر منش ایک غلام تھا، درویش قسم کا غلام تھا. یہ درویش بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے دانا ہوتے ہیں. زمانہ انہیں پاگل سمجھتا ہے، نادان سمجھتا ہے، لیکن یہ بڑے دانا ہوتے ہیں. تو اس امیر نے کہا جا قصاب کی دکان سے، قصائی کی دکان سے جو جانور اس نے ذبح کیا ہوا ہے اس کا، اس ذبح شدہ جانور کا جو سب سے بہترین عضو ہے وہ لے آ، بہترین عضو لے آ. وہ درویش منش غلام گیا اور قصاب کی دکان پر پہنچا تو اس نے کہا اس جانور کی زبان مجھے اتار کے دے دے، زبان اتار دے. وہ لے کر آیا، یہ پیش کیا، یہ سب سے اچھا عضو ہے. اس نے کہا ہاں. اچھا اب ایسا کر، اب قصاب کے پاس واپس جا اور قصاب کی دکان سے ذبح شدہ جانور کا جو سب سے بدترین عضو ہے وہ لے آ. تو وہ قصاب کی دکان پر گیا، اسے کہا کہ یہ زبان مجھے دے دے. پھر وہ لا کر زبان رکھی اس نے آگے. اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ بہترین عضو لا، تو زبان لے کر آیا ہے. میں نے کہا بدترین عضو لے کر آ، تو زبان لے کر آیا ہے. اس نے کہا ہاں، اگر یہ اچھا چلے گی تو سب سے بہترین ہے، اور اگر برا چلے گی تو سب سے بدترین ہے. اور ہم اب ہمارے اختیار میں ہے اس زبان کو اچھا چلائیں یا برا چلائیں.
اور اکثر ہم اس کو برا چلاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. اور جب انسان گالی گلوچ کرتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر ایک واقعہ حدیث پاک بیان کرتا ہوں. ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک چوک کے اندر کھڑے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ کو گالی دینا شروع کر دی، گالی گلوچ سب و شتم شروع کر دیا سیدنا ابو بکر صدیق کو. اب سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، وہ شخص آپ کو سب و شتم کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے. اتنی دیر میں نبی پاک تشریف لے آئے، آ کر کھڑے ہو گئے اور پاس کھڑے ہو گئے. وہ شخص اسی طرح گالیاں دے رہا ہے اور سیدنا ابو بکر خاموش کھڑے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خاموش کھڑے ہیں. وہ شخص گالیاں دیتا رہا، آپ خاموش رہے دونوں ہی. اور تھوڑی دیر کے بعد نا جب انتہا ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو جواب دیا، جواباً کلمات کہے. تو جب سیدنا ابو بکر صدیق نے جواباً کلمات کہے نا ویسے ہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، مجلس چھوڑ کر آپ واپس لوٹ گئے. تو سیدنا ابو بکر بھی پیچھے پیچھے، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، آپ مجھے چھوڑ کر آپ واپس لوٹ گئے ہیں؟ تو فرمایا ابو بکر جتنی دیر تو خاموش تھا نا اور وہ شخص گالیاں دے رہا، تو خاموش تھا، اتنی دیر فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے اسے. اور جب تو نے جواب دیا ہے، تو نے اپنی زبان کو استعمال کیا ہے، تو فرشتوں نے کوچ کرنا شروع کر دیا. جب فرشتے کوچ کر رہے ہیں تو میں محمد وہاں کیا کروں گا؟ تو جب انسان کو کوئی گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، تو جتنا عرصہ انسان اس کو برداشت کرتا رہتا ہے اتنا عرصہ فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے رہتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم خود جواب نہ دے، فرشتے جواب دیتے رہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن گزر رہے تو ایک شخص آگے کھڑا، آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی اس نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ گالی دینے والے گالی دیتے رہتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ان کے پاس ہے یہی. ایک مقولہ ہے نا عربی کا، یترشح ما فی الاناء، برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. اندر اگر گند ہے تو گند ہی نکلے گا، اگر اندر حسن ہے تو حسن ہی نکلے گا، نیکی ہے تو نیکی ہی نکلے گی. برتن کے اندر جو کچھ ہے نا، دودھ ڈالا ہے تو دودھ ہی چھلکے گا، پانی ڈالا ہے تو پانی ہی چھلکے گا، اگر غلاظت ڈالی ہے تو غلاظت ہی نکلے گی وہاں سے. یہ جو گالیاں دینے والے ہیں، چاہے وہ مسلمان بھائیوں کو گالیاں دیں، چاہے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو گالیاں دیں، چاہے وہ انبیاء کو گالیاں دیں، کیونکہ ان کے پاس ہے یہی. اسلام کو اس شخص نے گالیاں دی نا، تو جواباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گالیاں نہیں دی بلکہ اس کو دعا دی، اس کے جواب میں دعا دی. تو دیکھنے والے نے دیکھا جب نا کہ وہ گالیاں دے رہا ہے، آپ دعا دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ اس گالی کے بدلے میں دعا دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کے پاس ہے وہی نکالے گا نا، اسی کو استعمال کرے گا. اس کے پاس گالیاں تھیں اور وہ گالیاں دے رہا ہے، اور میرے پاس دعائیں ہیں، میں دعائیں دے رہا. اور میاں محمد بخش عارف کھڑی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، یترشح ما فی الاناء، انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالوں. درد منداں دے سخن محمد، یعنی جن کے سینوں کے اندر درد ہوتا ہے نا، جب وہ کلام کرتے ہیں تو درد نکلتا ہے، آہ نکلتی ہے. درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہومن آوے باس، اور باس کہتے ہیں خوشبو کو. جس کپڑے کے اندر پھول بدے ہوں، پھول جس کے اندر ہوں، جب اس کپڑے کو سونگیں گے تو وہاں سے خوشبو آئے گی. ہے وہی انسان اپنے بدن سے نکالتا ہے، اپنے منہ سے نکالتا ہے. جس کے پاس گالی ہے وہ گالی نکالتا ہے،
اور جس کا بدن پاک ہوتا ہے، زبان پاک ہوتی ہے، کبھی وہ قرآن پڑھتا ہے، کبھی اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی رسول کا نام لیتا ہے، کبھی حدیث پاک کو پڑھتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور کبھی نیک کلمات کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ مسلم شریف کی اور حدیث کی دیگر حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، ہماری ہمسائی عورت ہے، وہ رات کو قیام کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتی، تانا دیتی ہوگی، گالی گلوچ کرتی ہوگی۔ تو نبی پاک نے فرمایا بے شک وہ رات کو قیام کرتی ہے، شب بیدار ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن اپنے روزے اور اپنے قیام کے باوجود وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی۔ یعنی کہ گالی گلوچ جو ہے اس کی ہماری آج کے دور میں یہ ایک عام بات ہو چکی ہے، اور کچھ بے وقوف تو اس گالی گلوچ کو، جس کو اسلام نے منع کیا ہے نا، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے۔ میرے خیال آپ کو پتا ہو گیا ہوگا، جو لڑائی ہوئی ہے نا وہاں پارلیمنٹ کے اندر، گالی گلوچ ہوئی ہے نا، تو پوچھا یہ گالی گلوچ کہتے ہیں، یہ تو ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، گالی گلوچ۔ کیسی بدتمیزی! اور یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ ہے، یعنی کہ جس کے اندر گالی گلوچ کلچر ہے۔ لعنت ہو ایسے کلچر پر، گالی گلوچ لعنت ہے، یہ کلچر نہیں ہے۔ کلچر کیا ہے؟ اسلام کا کلچر کیا ہے کہ اپنی زبان سے تم دعائیں دو، اور اگر کوئی برا لفظ نکالتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں آپ بھی برا لفظ نہ نکالو، بلکہ آپ چپ کر جاؤ، اور جب آپ چپ سادھو گے تو آپ کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے۔ اور جب دو انسان لڑتے ہیں نا، حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں، جو دو انسان لڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور جس نے ابتدا کی ہوتی ہے نا، جس نے ابتدا کی ہوتی ہے، سارا مدعا اس پر پڑے گا، جا کر وہ جواب دے ہوگا، کیونکہ اس نے آغاز کیا ہے، گالی گلوچ کا اس نے آغاز کیا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معاشرے کو گالی گلوچ سے پاک کریں، اپنے لوگوں کو گالی گلوچ سے پاک کریں، برے الفاظ سے ایسے الفاظ نہ بولیں کہ جو کسی کو تکلیف دے ہوں۔ اور حضرت امام مسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ساری زندگی کبھی سب و شتم نہیں کیا، ساری زندگی کبھی گالی گلوچ نہیں کی، یہ آپ کی زندگی کا عمل رہا ہے۔ اور پھر دوسرا عمل کیا تھا؟ آپ نے ساری زندگی غیبت نہیں کی۔ آسان لفظوں میں 2-4 منٹ کے اندر غیبت سمجھا دیتا ہوں، غیبت کیا ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں اس میں شمار ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر، جس طرح شراب نوشی، زنا کبیرہ گناہ ہیں، اسی طرح غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح سود لینا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، بلکہ سود سے بھی برا یہ غیبت کا گناہ ہے۔ یہ غیبت کیا ہے؟ انسان کسی دوسرے شخص کے بارے میں، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ الفاظ کہے کہ جب اس کے سامنے کہے تو وہ اس کو ناپسند ہوں، یا وہ سنے تو وہ ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ایک شخص موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہیں، ہم اس کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہیں، جب وہ سنے تو وہ اس کو پسند نہ کرے، تو یہ غیبت ہے۔ اس پر حدیث پاک، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے تو اپنے بھائی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے اس کی عدم موجودگی میں کہ جب وہ سنے تو اس کو ناپسند کرے، اس کے ایسے عیب بیان کرے جب وہ سنے تو اس کو ناپسند کرے۔ تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی وہ عیب، غلطیاں، خطائیں اس کے اندر ہوں تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔
ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں اس کا یہ گناہ ہے، اس کی یہ غلطی ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، اس کی عدم موجودگی میں کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس کی عدم موجودگی میں اگر تم چیز کہتے ہو اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو یہی تو غیبت ہے. اگر وہ برائیاں اس کے اندر نہیں اور آپ کہتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اور اس کی کم از کم سزا کیا ہے؟ کم از کم سزا کیا ہے اس غیبت کی؟ کہ کل میدان حشر میں وہ شخص پیتل کے ناخن لے کر نا اپنے چہرے کو نوچے گا اور اسے ایک گوشت، پیپ اور خون پلایا جائے گا. یہ کم از کم اس کی سزا ہے. اور پل صراط پر اسے روک لیا جائے گا. اور جانتے ہیں جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے، اوپر سے گزر کر آگے جنت میں جانا ہے. تو ہر شخص جو جنت میں جانے والا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو جہنم میں جانے والا ہے وہ جہنم کے اندر جہنم اسے کھینچ لے گی. لیکن یہ جو غیبت کرنے والا ہے اسے پل صراط کے اوپر روک دیا جائے گا، نہ آگے جا سکتا ہے نہ نیچے جائے گا، وہاں رکا رہے گا اس وقت تک جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کرتے کرتے فلاں شخص کا نام شروع کر دیا، اس کی باتیں شروع کر دی، غیبت کرنا شروع کر دی ہے، اور کہتے ہیں جی ہم صرف باتیں نہیں ہیں. جو شخص اس بات کو پسند نہ کرے، اس کی بیک میں، اس کی پشت میں، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی پیٹھ پر کوئی ایسا کلام نہ کرے انسان جو اس کو برا لگے. اگر وہ کرے گا تو وہ غیبت کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا. اور یہ وہ گناہ ہے جس کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں. جس طرح جھوٹ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے نا، بلا وجہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر غیبت جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے. بلا وجہ دوسرے شخص کی بات کرنا شروع کر دے، حالانکہ اس کے ساتھ ہمارا مطلب ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا پچھلے جمعۃ المبارک میں نے ایک حدیث پاک حضرت امام ابو داؤد سجستانی سے بیان کی تھی کہ اسلام کی 4 کامل چیزیں اگر کسی کو حاصل ہو جائیں تو جنت سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. اس میں سے ایک چیز تھی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ اسلام کا مرد کا حسن یہ ہے، مرد کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر غیر ضروری چیز کو وہ ترک کر دے. یہ اس کے اسلام کا حسن ہے. اور آج ہم نے اپنے اسلام کے حسن کو بگاڑ دیا ہے، ہر بری چیز کو اپنے اسلام کے اندر داخل کر لیا. غیبت وہ گناہ نہیں سمجھتے، چوری گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ گناہ نہیں سمجھتے، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے. جھوٹ تو جیسے اسلام کے اندر یہ گناہ ہے ہی نہیں، یہ تصور کر لیا ہم نے. حالانکہ سب سے بڑا جرم وہ اسلام کے اندر وہ جھوٹ ہے. سارے گناہوں کی ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے. کاروبار کرتے ہیں جھوٹ سے، لین دین کرتے ہیں جھوٹ سے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ منافقین کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ ہیں: اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. اذا خاصم فجر، یہ بھی منافقت کی نشانی ہے کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے. تو یہ وہ 2 ایسی چیزیں ہیں، 2 گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں. اور حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آج ہم نے ذکر پاک کیا ہے، انہوں نے ساری زندگی نہ کبھی سب و شتم کیا ہے، گالی گلوچ کی ہے، اور نہ کسی کی غیبت کی ہے. اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی ان گناہوں سے دور رکھے، اور یہ گناہ جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اور سچ بولنے کی، غیبت نہ کرنے کی اور سب و شتم نہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.